امیر المومنین کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات عکس ہے، حقیقت جنت ہے۔ تو لذتوں کو یہاں تلاش کرتا ہے اور کرتے کرتے وجود کو نجس کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس میں بقا ہو۔ کھانا کھائیں گے کتنے منٹ کی لذت ہے؟ چند منٹ کی لذت ہے۔ پانی پیئیں گے چند منٹ کی لذت ہے۔ نکاح کی لذت چند منٹ کی لذت ہے۔ کسی بھی لذت میں بقا نہیں ہے، اور ہر لذت کی پھر اللہ نے یہ عجیب انسان کا سسٹم بنایا ہے کہ ہر لذت کی پھر انتہا نجاست ہے۔ بہترین کھانا ٹیبل پہ رکھا جائے، کھاؤ اور انتہا ٹوائلٹ ہو جاتی ہے، نجاست ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب خدا کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اے انسان، یہ جو لذت تم نے لی ہے، میں نے تھوڑی لذت تجھے عطا کی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی لذتوں میں بقا نہیں ہے۔ بقا آخرت کا نام ہے، بقا قبر و قیامت کا نام ہے، بقا جنت کا نام ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو تو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ شوق اپنے بچوں کے ذہن میں آپ کو ڈالنا ہے کہ بیٹا دنیا ابدی نہیں ہے، ابدیت آخرت کا نام ہے۔ یہاں تو ایک مسافر خانے میں آیا ہے، 60 سال 20 سال 25 سال زندگی گزارے گا، اور جو بیج یہاں پہ بوئے گا وہاں پہ تجھے وہ چیز لینا پڑے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو پہلی چیز، انسان اپنے دل میں شوق ملاقات خدا کو پیدا کرے۔ جب تک یہ شوق، یہ ذوق میرے اندر نہیں ہے، اور کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے اسباب ہیں۔ معصومین فرماتے کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کر، اپنے لیے کفن لیا کر، تشییع جنازے میں شرکت کیا کر، بہت ثواب ہے، تاکہ تجھے پتا چلے کہ ایک دن بالکل اسی طرح میرا جنازہ بھی اٹھے گا۔ دوسری چیز ہے معرفت النفس حاصل کرنے کے لیے خود نفس امارہ کی معرفت حاصل کرنا، کہ اللہ نے مجھے ایک نفس امارہ دیا ہے، یہ مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے؟ جب تک میں اس کو سدھاروں گا نہیں، تب تک میرا وجود نہیں سدھرے گا۔ اب آپ کو میں 7 سے 8 پلر بتاتا ہوں کہ جو معرفت النفس کے ستون ہیں۔ اگر یہ ستون میرے مضبوط ہو گئے، پوری زندگی میری اچھی گزرے گی۔ آج اشارہ کرتا ہو جاؤں گا، نیکسٹ ڈے میں اس کی تفصیل۔ پہلا ستون معرفت النفس کا، معصوم فرماتے ہیں حلم ہے۔ جو معرفت النفس حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی انٹری کی شرط یہ ہے کہ اس بندے کو حلیم ہونا چاہیے۔ مومن حلم کی صفت رکھتا ہے۔ حلم کا کیا مطلب؟ یہ کبھی بھی فوراً غصے میں نہیں آتا، یہ لوگوں کی برائیوں کا جواب برائیوں سے نہیں دیتا بلکہ احسان سے دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو اس نیت سے آئے تھے اہل بیت کو قتل کریں، لیکن اخلاق علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر وہ عاشق علی ابن ابی طالب بن گئے۔ یعنی آپ تصور کریں، اگر امام حسین کا یہ اخلاق نہ ہوتا جو امام نے ہور کے ساتھ رکھا تھا، اور امام کے لشکر میں نہ آتا۔ یہ اخلاق امام حسین تھا، یہ رفتار امام حسین تھی۔ جناب زہیر نے منع کر دیا، میں نہیں آؤں گا، صاف منع کر دیا، جمانان اہل بیت کو واپس پلٹا دیا۔ لیکن جب خود جا کے مولا ملتے ہیں، پتہ نہیں امام نے کیا کہا، وہ کون سا اخلاق تھا کہ پھر امام حسین کو اس نے چھوڑا نہیں۔ وہب کا واقعہ دیکھیں، مسیحی ہے، کرسچن ہے، لیکن اخلاق اہل بیت سے اتنا انسپائر ہوتا ہے وہ اپنی جان تک اہل بیت پہ قربان کر دیتے ہیں۔ مطلب ہمارے چاہنے والے کا اخلاق یہ جہاں جائے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، یہ نہیں کہ گالیاں دے، یہ نہیں کہ غصے کا جواب غصے سے دے، یہ نہیں کہ بدکاری کا جواب بدکاری سے دے۔ اس کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ حلم ہوتا ہے، یہ احسان کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ دوسرا پلر جو معرفت النفس کا، وہ ہے علم۔ فرمایا جو معرفت النفس حاصل، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں، یہ کبھی بھی معرفت النفس حاصل نہیں کر پائے گا، یہ کبھی بھی اپنے اخلاق کو نہیں بنا پائے گا، یہ کبھی بھی اہل بیت کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا اگر اس میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ پہلا جذبہ یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہاری رفتار اچھی ہونی چاہیے۔ اب اسی طرح آپ میاں بیوی دیکھ لیں، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ حلم نہیں ہے۔ آج کسی مومن نے کہا مولانا شادیاں بھی جلدی کر رہے ہیں اور طلاق بھی لوگ جلدی لے رہے ہیں۔ شادی کرنے کی بھی جلدی ہے، پھر 2 سال نہیں گزرتے طلاق لینے کی بڑی جلدی ہے۔ جس عورت میں حلم نہیں ہے، جس مرد میں حلم نہیں ہے، جس میں تحمل نہیں ہے، ایک دوسرے کے اخلاق کو تحمل نہیں کر سکتے، فوراً جدا ہو جاتے ہیں اور حقدار لعنت پروردگار عالم بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی جوان کی زندگی میں حلم ہو، یہ باپ حلیم ہو، یہ بیٹا حلیم ہو، نیاز والی حلیم نہیں ہے، یہ کردار والی حلیم ہے۔
وہ حلیم کھانے کے ہم بڑے شوقین ہیں، لیکن یہ حلم ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ مجلسیں انسان کے وجود میں حلم پیدا کرتی ہیں۔ صبر امام حسین دیکھو کہ وہ مولا حسین کے بابا جو اپنے اشارے سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ پاور ولایت امیر المومنین ہے، چولی کے اشرے کا موضوع بھی ولایت تھا۔ یہ پاور ولایت امیر المومنین ہے کہ اپنے اشارے سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑتے ہیں، اور انہی کے بیٹے امام حسین ایک بددعا نہیں دے رہے، ایک بددعا دیں تو پورا لشکر تباہ و برباد ہو جائے، لیکن یہ امام حسین کا حلم ہے، یہ صبر امام حسین ہے۔ وہ صبر جناب سیدہ تھا، کیونکہ اگر یہ اہل بیت ایک رول ماڈل ہے نا، تم یہ دیکھو کہ مولا کے چہرے پر لعاب دہن پھینکا جاتا ہے، لیکن وہی مولا امیر المؤمنین صبر کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب مالک اشتر کو ایک چاہنے والا دھکا دیتا ہے، پتہ نہیں کہ یہ مالک ہے کون ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مالک ہے، پھر معافیا مانگنے پیچھے بڑھا، لیکن مالک نے سجدے میں جا کر کہا خدایا جس جوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے مالک نے اسے معاف کر دیا، تو مالک کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہاں یہ کردار وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اگر چاہتے ہو خدا تجھے معاف کرے، احسان کرو اگر چاہتے ہو خدا تیرے ساتھ احسان کرے۔ تو جب تک یہ صفات، یہ پلرز میرے وجود میں نہیں ہوں گے، تب تک میرے وجود میں نفس کی معرفت نہیں بڑھ سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ کیسے پیدا کرنا، انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے۔ پہلی چیز حلم، دوسری چیز انسان علم حاصل کرے۔ حلم کے بعد اگر اس کے وجود میں علم نہیں ہوگا، کہ میں نے کل بتایا تھا بچوں کو پابند کریں، کم از کم ڈیلی 20 پیجز پڑھیں۔ علم روح کی غذا ہے، روح کو موٹا کرنا ہے، اسے علم دو، علم دو۔ ڈرامہ دیکھتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، دوستوں کے ساتھ گپ شپ مارتے ہو، فضول چیزیں تمہارے ذہن میں جا رہی ہیں، لیکن اگر علم اپنے وجود میں، بھائی دن میں آدھا گھنٹہ فکس کر لو، مجھے تفسیر قرآن پڑھنی ہے، معراج السعادہ پڑھنا ہے، تاریخ انبیاء پڑھنی ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ میں سیکھتا رہوں۔ اور علم آپ کے وجود سے جدا نہیں ہوتا، ہر شے آپ کے وجود سے جدا ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کے اندر صفت رشد ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اندر صفت رشد نہیں ہے، یہ معرفت النفس کا علم حاصل۔ رشد کا مطلب کیا؟ جناب مختار ثقفی کا لقب کا تھا قیس، ان کا فرقہ بنا فرقہ کیسانیہ۔ قیاست مطلب مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، یہ فتنوں کو جانتا ہے، یہ باطل خیالات کو جانتا ہے، یہ فوراً پکڑ لیتا ہے کہ شیطان مجھے بھی گمراہ کر رہا ہے، فلاں بندے نے جب میرے ساتھ دوستی کی ہے تو یہ میرے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے یا برائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ اپنی اچھائی اور برائی کے راستوں کو فوراً منتخب کرتا ہے، اور اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ خود کو گمراہی سے بچا دیتا ہے۔ اگر جناب حر کے وجود میں صفت رشد نہ ہوتی، کبھی بھی حر کو ہدایت نہ ملتی۔ اس نے رات کو بیٹھ کے کیلکولیشن کی کہ حر اگر تو یزید کے لشکر میں جائے گا کیا ملے گا، اگر تو حسین کے لشکر میں جائے گا تو کیا ملے گا۔ یزید کے لشکر میں تھوڑی بہت عہدہ مل جائے گا، لیکن اگر حسین کے لشکر میں جائے گا تو جنت مل جائے گی۔ قیامت کے دن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اور جس امام حسین کی والدہ کے لیے ایک جملہ نکال نہیں سکتے، قیامت کے دن اسی جناب زہرا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے کہ پوچھیں گے تم نے میرے بیٹے کو مارا تھا؟ تو جب اس نے کیلکولیشن کی تو اور قیس تھا، اور کے وجود میں رشد تھا۔ اور امام فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا بے وقوف نہیں ہوتا، عقل مند ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چوتھا پلر معرفت النفس کا، یہ صفات کے پلرز بنتے جائیں گے، نفس آپ کا بلند ہوتا جائے گا، آپ کی روح بلند ہوتی جائے گی۔ چوتھا پلر جو بہت اہم پلر ہے، اس پلر کا نام ہے عفت۔ جس انسان کے وجود میں نفس کی معرفت ہوتی ہے اس کے وجود میں عفت ہوتی ہے۔ اگر عفت نہ ہو تو انسان بے غیرت بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری جو آج کے شیطان میڈیا کی ہے وہ یہی ہے کہ جوانوں کے ذہنوں سے عفت کو ختم کر دیا جائے، اس خاتون کے وجود سے عفت کو ختم۔ اور عفت کیسے ختم ہوتی ہے یہ ہم آگے آئیں گے۔ عفت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا جو کردار ادا کرتا ہے وہ آپ کا نفس امارہ ہے۔ وہ سب سے پہلے تلاش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں کس چیز کی لذت ہے، وہ اس لذت کو آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہے، اور اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی عفت کو آپ سے لے لیتا ہے۔ ایک خاتون کو مال چاہیے، دولت چاہیے، وہ اس کو مال دیتا ہے، وہ اسے شہرت دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی عفت کو کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے۔
اس جوان بیٹے کو بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، دنیا میں اسٹیٹس چاہیے، یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا اس کے مقابلے میں اپنی عفت مجھے دے، اپنا حیا مجھے دے، اپنی غیرت مجھے دے، اور گاڑی لے، مال لے، دولت لے. تو اسٹیٹس کو بدلتا ہے، یہاں کی چیز کو وہاں رکھتا ہے، وہاں کی چیز کو وہاں رکھتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں آئیں گے. تو فرمایا سب سے بڑا کام جو شیطان کا ہے، معاشرے سے عفت کو ختم کرے. اور جب عفت ختم ہو جاتی ہے تو انسان بے حیائی میں چلا جاتا ہے. جب عفت ختم ہو جاتی ہے تو انسان بدبخت بن جاتا ہے. تبھی کیا فرمایا انسان، یہ جتنے میں نے حیوان خلق کیے ان سے سبق لے. اگر میں نے کسی کو نجس بنایا ہے تو نجس کیوں بنا، اس میں بھی میں نے تمہارے لیے درس رکھا ہے. کتا اللہ کی مخلوق ہے، نجس ہے، اس کتے میں بھی درس رکھا ہے. تو دیکھ کہ کتا اپنے مالک کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتا. جس در کا نمک کھاتا ہے اس در کی نمک حلالی کرتا ہے. تو ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک میں نے تجھے نمک دیا، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے مال دیا، تو کم از کم تیرے اندر ایک نجس حیوان جتنی تو وفا ہونی چاہیے. تو انسان ہے، لیکن اگر کسی کے اندر اس کتے جتنی بھی وفا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہے. حضرت عیسیٰ نے کسی سے پوچھا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو کیا کرے گا؟ کہ اللہ کے نبی میں بھی احسان کروں گا. کہا یہ تو کتے کی صفت ہے، وہ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے. انسان کا درجہ یہ ہے اگر کوئی تیرے ساتھ احسان نہ کرے تو پھر بھی علی کی طرح اس پر احسان کر. یہ درجہ انسانیت ہے. یہ تو صفات حیوان کی صفات ہے. خنزیر کو نجس قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں عفت نہیں ہے. اگر تو اس کا گوشت کھائے گا تیرے وجود سے بھی عفت ختم ہو جائے گی. ویسٹرن ورلڈ میں مرد کی مرد سے شادی ہو رہی ہے، خاتون کی خاتون سے شادی ہو رہی ہے، قوانین پاس کیے جا رہے ہیں گے کے نام سے، لیسبین کے نام سے. یہ کیوں؟ عفت ختم کی جا رہی ہے. اگر انسان میں شعور ہوتا، عقل ہوتا، آج تک تم نے کبھی دیکھا کتا کتے سے شادی کرے، حیوان حیوان سے شادی کرے؟ لیکن انسان کے وجود سے جب عفت ختم ہو جاتی ہے یہ خفت کے دروازے میں چلا جاتا ہے، یہ بدبختیوں کے دروازے پہ چلا جاتا ہے. معاشرے سے اگر عفت ختم ہو جائے، سب سے بڑی ذمہ داری جب ایک اسٹیٹ کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے معاشرے میں عفت کو بڑھائے، اپنے کلچر میں عفت کو بڑھائے، اپنی ٹی وی میں عفت کا درس دے. کہ میں نے اس دن بعد کی بات، لوگوں نے کہا مولانا آپ نے یہ مثالیں کیوں دیں؟ کہ میں نے کہا اگر آج کسی کو قومی ہیرو بنایا جا رہا ہے تو ایک ایسی خاتون کو جس میں عفت ہی نہیں ہے. کیا اس ملک میں ریلیجیس عورتیں کم ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہو، اس ملک کی خواتین کے لیے کچھ کیا ہو، کوئی ایجوکیشنل ورک کیا ہو؟ لیکن کسے ہیرو بنایا جاتا ہے؟ اس سال نہیں پتا کس کو بنایا گیا. جو ایکٹریسز ہیں، جو بے حیا ہیں، جو بے عفت ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کا چھوٹا بچہ ہے نا، آپ کی چھوٹی بچی ٹی وی پہ دیکھے گی ہاں بھائی آج قومی ہیرو کون بنا؟ ایک بے عفت ترین عورت، ایک بدبخت ترین عورت جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، لہذا آپ کے بچے کے لیے وہ ہیرو بن جائے گی نا. رول ماڈل بناتے ہیں یہ لوگ، بے عفت ترین لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں. یہ جتنا فیشن خواتین میں آتا ہے، ذرا سوچیں کہ ہم فیشن کن خواتین سے لے رہی ہیں. کائنات کی بے عفت ترین عورتیں آپ کے لباس کی ماڈل بن جاتی ہیں، آپ کے میک اپ کی ماڈل بن جاتی ہیں، وہ زندگی کے رول ماڈل بن جاتے ہیں. اور یہی مرد سوچے اگر میں جس کو اپنا رول ماڈل بنا رہا ہوں، اب باری چیزیں اس ممبر سے بیان نہیں کی جاتی. ایون عزاداری میں جو ہم پہنتے ہیں کرتے ہیں سب کچھ آپ دیکھیں ہمارے اسٹائل کن سے ملتے ہیں؟ وہ جو بے عفت ترین لوگ ہیں ہم ان کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. یہی تو شیطان کا کام ہے نا، ہم آزاد کرتا ہے وہ نفخات نفاسات، یہ قرآن بتاتا ہے وہ تمہارے رول ماڈل بناتا ہے تاکہ تو اس کو فالو کرے. اور جب معاشرے سے عفت ختم ہو جاتی ہے تو بڑے دھڑلے سے لوگ باہر نکلتے ہیں، جلوس نکلتا ہے ان بدبختوں کا. ویسٹرن ورلڈ میں یہ باہر جلوس نکالتے ہیں بڑی بے عفتی سے، بے حیائی سے، کہ جو نیچر کے خلاف ہے اس کے باہر آتے ہیں. مختلف انہوں نے شیطانی ٹولے بنائے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ پاکستان کی سینٹ میں ایک بندے نے بل لانا چاہا کہ پاکستان میں بھی ہم گے کا قانون لانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہاں نہیں ہو سکتا. کہا نہیں پاس نہ کرو، ہمارا یہ مقصد نہیں کہ تم یہ قانون پاس کرو، کم از کم اس قانون کی قرارداد ایک دفعہ پیش ہو جائے تاکہ لوگوں کے کانوں میں بات جائے اور ان کو عادت ہو جائے کہ ایک دن پاکستان میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب معاشرہ بے عفت ہو جاتا ہے، اب جب عفت ہی نہیں ہے، اس میں حیا ہی نہیں ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کبھی بھی اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا. یہ وہی عفت تھی جو امام حسین کہ امام زین العابدین 40 سال اکبر پہ اتنا نہیں روئے، قاسم پہ اتنا نہیں روئے، اپنے بابا پہ اتنا نہیں روئے. کہ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے نا، لیکن کس چیز پہ رو رہے تھے؟
ماؤں بہنوں کی چادروں پر. یہ وہ غم تھا امام سجاد کو کیا گیا کہ امام کی دعا کے جملے ہیں قد سقطت امی، اے کاش میری ماں نے مجھے سخت کر لیا ہوتا، میں وہ بازار کا منظر نہ دیکھتا کہ شرابیوں کے بیچ میں ہماری مائیں بہنیں کھڑی تھیں. یہ عفت ہے، یہ عفت ہے جو اہل بیت کے وجود کے اندر تھی، اور ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے. تو جس کے اندر عزت نفس نہیں ہے اس کی عفت. اب اس بھائی کو غیرت نہیں آتی، بہن پردہ کرے نہ کرے، حجاب کرے نہ کرے، کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، ایک ایسی سوسائٹی میں اس کی تربیت ہوئی ہے اس کے اندر عفت کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اس شوہر کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے میری بیوی چادر پہنتی ہے کہ نہیں پہنتی. سنگل بال بھی اگر کسی عورت کا نظر آتا ہے نا، رسول فرماتے میں نے معراج میں دیکھا کہ عورتوں کو بالوں سے لٹکایا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے. عورت سمجھے کہ میرا وجود میرا نہیں ہے، یہ امانت پروردگار عالم ہے، اور اگر اللہ کی امانت ہے تو مجھے قطعاً اس امانت میں خیانت نہیں کرنی. اگر کوئی خاتون بتا دے بھائی جناب سیدہ کا حجاب کیا تھا، کم از کم ہم وہ حجاب نہیں کر سکتے تو واجب حجاب تو ہم کر سکتے ہیں. یہ جوان پوچھے کہ مولا علی کی غیرت کا معیار کیا تھا، اگر اتنی غیرت تمہارے اندر نہیں ہے تو کم از کم سمپل غیرت تو انسان اپنے وجود میں پیدا کر سکتا ہے. تو اگر یہ چیزیں، یہ پلرز انسان کے وجود میں نہ ہو، کبھی بھی وہ معرفت و نفس حاصل نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ ساری چیزیں اب انسان کے وجود میں آئیں گی جب انسان کے اندر یہ ایک صفت ہوگی. اس صفت کا نام ہے سیلف کنٹرول. اگر میرے وجود میں ضبط نہیں ہے، مثلا اگر مجھے کوئی گالی دے رہا ہے میں فوراً بھڑک اٹھتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے. میں اپنی ذات پہ کنٹرول کرنے کی توانائی اور طاقت نہیں رکھتا. 3 دن 4 دن ایک عادت کو چھوڑتا ہوں، لیکن پھر وہ عادت میری طرف پلٹ کے آ جاتی ہے کیونکہ میرے اندر سیلف کنٹرول نہیں. تو یہ جو روزہ ہے یہ اس لیے اللہ نے واجب کیا تاکہ آپ کے اندر کنٹرول بڑھے. ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جس طرح آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو جتنا ایک ہی دن میں کوئی باڈی بلڈر نہیں بنتا، ریپیٹڈلی آپ کو ویٹ اٹھانا پڑتا ہے تب جا کے آپ کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے برین کے اندر بھی مسلز ہیں. یہ برین کے مسلز کب مضبوط ہوتے ہیں؟ جب آپ ایک کام کو ریپیٹڈلی کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں آپ کے برین کے مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں. اب آپ کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے. جب ول پاور مضبوط ہوتا ہے تو وزڈم پاور مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے. کہ جو انسان دن میں 3 بار کھائے، خدا کہتے ہیں اب نہیں کھاؤ، تو ظاہر سیلف کنٹرول ہوگا تو روزہ. وہی لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے جن بیچارے کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول ہی نہیں ہے. پیٹ پہ اللہ سب سے پہلے بتاتا ہے کنٹرول کر. کیوں نماز کی اتنی پابندی ہے؟ اس وقت پہ نماز پڑھ، اس وقت پہ نماز پڑھ. کیوں؟ تاکہ تیرے اندر کنٹرول پیدا ہو، تو اپنے ٹائم کو کیا کر سکے، مینج کر سکے. اور جتنا کنٹرول بڑھتا جائے گا، اب شکم پہ کنٹرول ہو گیا، پھر فرمایا اعتکاف میں چلا جا، 3 دن اپنی زبان پر کنٹرول کر، لوگوں سے نہ مل، اپنی سوشل ایکٹیویٹی کو کٹ کر دے. جیسے جیسے کنٹرول بڑھتا جائے گا ویسے ویسے تمہارا ول پاور مضبوط ہوگا. اور جب ول پاور مضبوط ہوگا اب تمہارا زبان پر بھی کنٹرول ہوگا، تمہارا کانوں پر بھی کنٹرول ہوگا، تمہارا ہاتھوں پر بھی کنٹرول ہوگا. اگر کوئی گناہ کی طرف لے جائے گا تم کہو گے نہیں حرام ہے، میں اس گناہ کی طرف نہیں آؤں گا. تو جس کے وجود میں سیلف کنٹرول ہے وہی انسان اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اس نفس کے خلاف مجھے جنگ کیا لڑنی ہے؟ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی کوشش جو انسان کو کرنی ہے وہ اپنے نفس کے خلاف کرنی ہے. کا انسان جو حسرت کھاتا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا جہاد کرتا، میں اصحاب بدر کے ساتھ ہوتا جہاد کرتا، میں اہل بیت کے ساتھ ہوتا اور دشمن سے جہاد کرتا. میرے امام فرماتے ہیں انسان تو ابھی بھی جہاد کر سکتا ہے. وہ جہاد بدن کا جہاد تھا، تو آج بھی چاہے تو اپنے نفس کے ساتھ. سب سے بڑا دشمن، یزید سے بھی بڑا دشمن تیرا نفس ہے. عالم کے اندر بھی ہے، جاہل کے اندر بھی ہے، ہر انسان کے اندر ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اگر تو اسے قتل کر لے تو کوئی کہے مولانا میرا جسم زخمی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، مجھے اتنا ثواب مل جائے گا. فرمایا کون کہتا ہے؟ سب سے بڑی تلوار جو لڑنی ہے اس نفس کے خلاف لڑنی ہے. اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائے گا. اور مولا فرماتے ہیں یہ جو نفس ہے یہ سانپ کی طرح ہے. کہ مت سمجھنا کہ تم نے 4 روزے رکھ لیے، 5 نمازیں پڑھ لی، 6 مجلسیں سن لی، 1 سال سے نماز شب پڑھ رہے ہو اور 2 سال سے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب نفس مر گیا. فرمایا نہیں، یہ اتنا بدبخت ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے، تجھے دھوکہ دیتا ہے، اب میں چلا گیا، میں نہیں ہوں، پھر اچانک سے تیرے وجود میں بیدار ہو جاتا ہے. تو فرمایا ہمیشہ چوکس رہا کرو. یہ ایک سرکش گھوڑا ہے جسے تمہیں رام کرنا ہے. اور جب یہ رام ہو جاتا ہے فرماتے ہیں اس کو اپنا تابع دار غلام بنا.
امام حسین کو آواز ہے کیا، یا ایھۃ النفس المطمئنہ. جب تو بلند مراتب پہ آتا ہے تو تمہارا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. اب جو تو کہتا ہے یہ نفس تیری اتباع کرتا ہے. تو اس کی بھی ٹریننگ ہے کہ جتنی عبادات اللہ نے واجب کی، مثلا اللہ نے خمس واجب کیا، کیوں واجب کیا؟ صرف اسی لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں جو گرہ لگی ہوئی ہے مال کے ساتھ بندھی تو نہیں ہوئی، وہ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے. اب ویسٹرن ورلڈ کا کلچر کیا تھا؟ یہ لنڈے میں جتنے کپڑے آتے ہیں، ہمارے اتنے مومنین بزنس بھی کرتے ہیں ادھر ادھر، اب پتہ نہیں ہے کہ شریعت کے اعتبار سے یہ بزنس کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. وہاں پہ وہ چیریٹی کے طور پہ اپنے جتنے پرانے کپڑے غریب ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، یہاں پہ وہ استری شستری کر کے نئے شے کر کے پھر دوسرے ممالک میں بیچتے ہیں. اگر کسی نے چیریٹی کی نیت سے دیا، آپ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. وہ کس کے لیے ہے؟ غریب کے. لوگ کر رہے ہیں، لنڈے میں جائے بوٹ بک رہے ہیں، کپڑے بک رہے ہیں سب، اور آپ بھی جا رہے ہیں خریدتے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے یہ چیریٹی کے کپڑے ہیں، اگر واقعی چیریٹی کے ہیں تو اس کی بزنس کرنا منع ہے. لیکن نہیں، چیریٹی کے نہیں ہیں، پرانے کپڑے ہیں انہوں نے بیچے ہیں، آپ اس سے بزنس کر سکتے. لیکن سوال یہ کہ یہ جو کلچر ہے یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ اپنے جو چیز پرانی ہو گئی وہ غریبوں کو دو. جو کلچر علی بن ابی طالب کا ہے، تنفقون مما تحبون، جو پرانا ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں دو، جو تجھے پسند ہے. ہاں، یہ کردار علی بن ابی طالب. مولا دو کپڑے لیتے ہیں، ایک اپنے لیے ایک قمر کے لیے. درزی نے دو کپڑے جدا کیے، ایک اعلیٰ کپڑا تھا ایک تھوڑا سادہ سا تھا. اس نے اعلیٰ مولا کو دیا، جو ہر آدمی کرتا ہے، غلام کے لیے سادی چیز لیتا ہے اپنے لیے اچھی لیتا ہے، اور جو سادہ تھا وہ قمر کو دیا. امام نے کہا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جو اچھے والا ہے وہ قمر کو دے، جو سادہ والا ہے وہ علی کو دے. قمر نے کہا مولا آپ آقا، آپ مولا، آپ اچھا لباس پہنے. فرمایا قمر علی بوڑھا ہو چکا ہے، تو جوان ہے، جوانوں پر اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہاں تو معیاری چیز پہن. فرماتے بیٹا حسن میرا دل کرتا ہے میں کباب کھاؤں. کئی دن ہو گئے علی نے کباب نہیں کھایا. ان کا بھی دل کرتا تھا. ہاں تو امام حسن نے بڑے دنوں کے بعد بابا کا دل کر رہا ہے، مولا جاتے ہیں کباب بناتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں، سفرے پہ رکھتے ہیں. اچانک در پہ فقیر کی آواز آتی ہے کوئی مجھے کھانا دینے والا. فرمایا حسن یہی کباب اٹھا اور اسے دے. کہ بابا کوئی اور غذا اسے دیتا ہوں، گھر میں اور بھی ہے. فرمایا نہیں حسن، جو دل غذا جس غذا کے لیے علی کا دل کر رہا تھا، مطلب یہ مجھے پسند تھا، اب میں وہی دوں گا. فرمایا جو فقیر ہے یہ فقیر نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا ہاتھ ہے، تو وہ چیز دیا کر جو تجھے پسند ہے. فرمایا حسن علی کا پیٹ تو نمک سے بھی بھر جائے گا، لیکن میں وہ چیز دوں گا جو علی کو پسند. یہ کردار اہل بیت ہے. لیکن ہمارے پاس وہی ویسٹرن کلچر ہے. ہاں بھائی سال کا اینڈ ہو گیا، دیکھو جتنے پرانے کپڑے بیوی نے نکال دیے، بچوں کے نکال دیے، بیٹوں کے نکال دیے. اب وہ بھی تو اچھی بات ہے، لیکن صرف یہ نہ کرو کہ جو چیز پرانی ہے وہ فقیروں کو دو. یہ کردار اہل بیت نہیں ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جتنے بھی واجبات ہیں، وہ خمس ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزہ ہو، یہ تمام تر اس لیے ہیں تاکہ تو اپنے نفس کو مارے اور تمہارے وجود میں اطاعت پروردگار عالم پیدا ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو ایک تو تمہارے نفس کو یہ جہاد پسند نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم یہ کام کرو. دوسرا تمہارے نفس کو یہ پسند نہیں تم اس پہ کنٹرول کرو. تیسرا اس نفس بدبخت میں ایک عادت ہے، یہ راحت طلب ہے. کیا ہے؟ راحت طلب، سکون طلب، آسائش طلب، لگژری لائف اسٹائل کا شوقین ہے. اس کو راحتیں اچھی لگتی ہیں. کل میں نے کہا تھا نا کہ خدا نے جہاں پہ اپنا کعبہ بنایا وہ دنیا کی سخت ترین جگہ، زمین ذی زرع، جہاں پہ سبزہ وبزہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے خوبصورت بنایا ہے، لیکن آج بھی اتنا. اور کئی مومن کہتے ہیں مولانا اللہ کعبہ سوئٹزرلینڈ میں بنا دیتا، کسی اچھی جگہ پہ بنا دیتا، کشمیر میں بنا دیتا، تاکہ ہماری زیارت کی زیارت اور سیاحت کی سیاحت ہو جاتی. لیکن اللہ نے کہاں پہ بنایا؟ کہ سخت ترین زمین، سخت سے سخت ترین گرمی، تاکہ جب تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے تو جسم کی راحت کو تلاش نہ کرے. ہاں کئی لوگ کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں. یہ تم نفس کو راضی کر رہے ہو. یعنی زیارت حسین پر بھی اگر وجود جا رہا ہے تو نفس کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا ہے. ایک مرتبہ زندگی میں ہم نے غلطی کر کے قافلہ بنانا چاہا تھا، اور 4-5 لوگ، میں نے کہا اسپریچول جرنی شروع کریں تاکہ یہ 1 مہینہ جو جاتے ہیں ان کو کم از کم میرا جو 7 ایسی کتابیں پڑھا دے پورے قافلے میں. تو سب سے پہلے جو مومنین ممبر بن رہے تھے پہلا فون کرے تھے، مولانا ناشتے میں کیا ملے گا؟
مولانا دوپہر کا کھانا کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو پھر ہم گئے تو یہ تو پھر کھانے پہ لڑائی ہوتی رہے گی. ہم نے کہا اس کو ہی ختم کر دو, قافلے کو ہی ختم کر دو. تو جو زیارت پہ جا رہے وہ راحت طلبی کی تلاش میں ہے, اس کی سوچ یہی ہے کہ بسترا کون سا ملے گا, جگہ کیسے ملے گی, وہاں پر بھی سکون کی تلاش میں ہے. حالانکہ کربلا میں اصل جو سکون ہے وہ زیارت حسین ابن علی. ہمارے کچھ ایسے دوست بھی تھے جو نئی نئی کربلا اوپن ہوئی تھی, وہ اپنے ساتھ صرف ایک سلیپنگ بیگ ہوتا تھا ان کا, وہ ساتھ لے گئے. صبح کو جا کے امام کی زیارت کی, بین الحرمین میں بیگ بچھا لیا, رات کو سو گئے. پھر اٹھے, وہیں پر واش روم وغیرہ تھے, وہیں پہ نہانے کی جگہ تھی, نہا لیا, 4 جھوڑے گئے, امام حسین کی سکون سے زیارت کر کے آ گئے. اور یہ گیا ہزاروں ڈالر ہزاروں روپے ضائع کر کے آیا, اور پورا دن ہوٹل میں سویا رہا. بڑی اسپیڈ والا وائی فائی بھی اس کو مل گیا. زیارت 1 گھنٹے کی اور 6 گھنٹے بندہ موبائل پہ بیٹھ رہا ہے. اور زیارت بھی کرنے جا رہے تھے, پوری توجہ حسین پر نہیں ہے, خود پر ہے. ہاں بھائی ایک سیلفی میری تو نکال دے, 4 فوٹو تیرے تو نکال دے, گھر بھیجنے ہیں, اماں کو بھیجنے, اور وہاں پر بھی لائیو بیٹھ کے اپنے ماں باپ سے باتیں. بھائی یا تو حسین سے بات کرنے آیا ہے یا رشتہ داروں سے باتیں کرنے آیا ہے. تو کس کی زیارت؟ اپنی لگ ایسے رہا, یہ حسین کی زیارت کرنے نہیں گیا, لوگوں کو اپنی زیارت موبائل پہ کرانے گیا ہے کہ میں کھڑا ہوں پیچھے امام حسین کا حرم ہے. اپنا وقت ضائع نہ کرو, 6 دن بھی وہاں پر ہو, 6 گھنٹے سو, اور سب سے زیادہ وقت امام حسین کے حرم میں گزارو. اور عبادت صرف ہی نہیں جا کر نماز پڑھو, اچھی کتاب لے کے امام کے حرم میں بیٹھ جاؤں, اچھی چیزیں مل جائیں گی, دعا کرو مولا مجھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. راتوں کو جا کے مسجد سہلا میں نمازیں پڑھو. مسجد ایک دن بس جاتی ہے مسجد کوفہ میں, اور نمازیں تو ایسے پڑھاتے ہیں 100 کی سپیڈ ہوتی ہے. کیا فائدہ اس نماز کا؟ یہ مقام ابراہیم ہے, یہ مقام فلاں کا, یہ مقام فلاں, دوڑتے ہوئے مومنین نمازیں پڑھتے ہیں. اس نماز کا کیا فائدہ؟ یہ تو اٹھک بیٹھک یہ نماز نہیں ہے. نماز سکون کا نام ہے. ایک دن جا کے 2 نمازیں پڑھ کے آؤ, دوسرے دن جا کے 4 نمازیں پڑھ کے آؤ. اتنا پیسہ جو تم ہوٹلوں میں خرچ کرتے ہو اس سے زیادہ ہے کہ تم 5 دن ایکسٹرا وہاں پہ رہ لو, تاکہ تمہاری زیارت اطمینان سے ہو جائے. کم از کم اس زیارت میں ایک مرتبہ خواب امام حسین کو بھی دیکھ. اس زیارت میں یہ نیت کر کے جاؤ کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. لیکن یہ نفس بدبخت راحت طلب ہے, یہ لگژری لائف اسٹائل کو حرام نہیں ہے لگژری لائف اسٹائل, لیکن صرف سعی و کوشش اسی لیے کی جائے کہ مجھے اپنی راحت طلبی کو تلاش کرنا ہے, وہ جگہ جہاں پہ مجھے سکون ملے. تو جتنا اس نفس کو راحت طلب بناؤ گے یہ بدبخت بنتا جائے گا, لیکن جتنا اس کو سختیوں میں رکھو گے. علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا پہنچا امام سے ملنے کے لیے. کیا دیکھا, مولا کا ایک چھوٹا سا گھر ہے, اور مولا بیٹھے ہیں وہیں پہ اپنے دوستوں سے, آنے جانے والوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس کو بڑا افسوس ہوا کہ علی جیسا امام, میرا آقا, میرا مولا, ایسے چھوٹے سے گھر میں مولا زندگی گزار رہے ہیں. چلا گیا, کہتا ہے مجھے بہت دکھ ہوا مولا کی زندگی کو دیکھ کے, اور مجھے خبر ملی کہ مولا خلیفے بنے. مولا کو خلافت ملی, پوسٹ ملی, حکومت ملی ہے, پاور ملا ہے. تو کہتا ہے میں پھر گیا مولا سے ملنے. اب تو مولا کے حالات بہتر ہو گئے ہوں گے. اب پھر آیا تو مولا اسی گھر میں بیٹھے. میں نے کہا مولا اتنے سال پہلے آیا یہی گھر, اب تو آپ کو حکومت ملی, اب تو آپ کو پاور ملا, پھر بھی اسی گھر میں بیٹھے. مولا آپ نے کوئی اچھا گھر نہیں لیا؟ امام فرماتے کیوں نہیں, علی نے بہت اچھا گھر بنایا ہے. اب اس نے سوچا کہ یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے, مولا نے کہیں باہر اپنا ویئر ہاؤس وغیرہ کوئی اچھا سا فارم مولا نے بنایا ہوگا وہاں پہ. امام نے کہا تجھے لے کر چلوں. امام اس کو لے کر گئے. کہتے چلتے گئے. ایک مرتبہ علی قبرستان کے اندر داخل. جیسے قبرستان میں تھا, فرمایا السلام علیکم یا اہل الدیار, آئے قبروں میں رہنے والے, علی کا تم پر سلام ہو. بس تم تھوڑی جلدی سے چلے گئے ہو, اور علی بھی بہت جلد تم سے ملنے آ رہے ہیں. فرمایا میں نے اپنا وہاں پہ بہت اچھا گھر بنایا ہوا ہے, اور جب تجھے علی سے ملاقات کرنی ہو, علی کا اچھا گھر دیکھنا ہو, تو مرنے کے بعد جنت میں علی سے ملنے آ جانا. حقیقی محل اہل بیت کے وہاں ہیں, حقیقی گھر جس کی تمنا کرتے ہو کہ اے خدا مجھے جنت میں علی ابن ابی طالب کا ہمسایہ بنانا. یہاں بڑے بڑے بنگلے والے, لیکن وہاں پہ اصل میں یار تو وہ ہے نا کہ تمہارا وہاں پر, یہاں کے گھر تو چھوڑ کے جاؤ گے, آج اپنا, پھر بیٹے کا, پھر پوتے کا, پھر پتہ نہیں کس کا, لیکن وہاں کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ تیرا ہی تیرا رہے گا. کوشش کرو کہ یہاں کے گھروں کی تختیوں کو مت سجاؤ, جنت کے گھروں کی تختیوں کو سجاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
دوسرا فرمایا یہ راحت طلب بھی ہے، چوتھا یہ نفس بدبخت لذت پرست ہے، اس کا جو دھوکہ ہے وہ لذت ہے۔ اب ہر انسان کا معیار الگ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا، علماء فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر کرو کہ تم کوفے کے ماحول میں نہیں تھے، شکر خدا کرو اتنوں سالوں کے بعد یہاں پیدا ہوئے ہو اور آج تم 14 معصومین کے ماننے والے ہو۔ کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان جب ایک برے ماحول میں بڑا ہوتا ہے، وہاں پہ جو انسان کو دعوتیں ملتی ہیں۔ اب ہر انسان کی لذت الگ ہے، ہر انسان کا نشہ الگ ہے۔ تو میں نے کسی جگہ پہ کہا تھا لوگوں کا نشہ، کسی کا نشہ چرس ہے، کسی کا نشہ شراب ہے، کسی کا نشہ نگاہ حرام ہے، کسی کا نشہ فلمیں دیکھنا، کسی کا نشہ کرکٹ کھیلنا، ہر بندے کا نشہ الگ ہے۔ مولویوں کا نشہ کیا ہے؟ کوئی نشے سے بچا ہوا نہیں، یہ حدیث معصوم ہے۔ کسی کا نشہ حکومت، کسی کا نشہ پیسہ، کسی کا نشہ دولت، کسی کا نشہ اچھی آواز۔ فرمائے مولویوں کا نشہ ہے واہ واہ، یہ مولویوں کا نشہ ہے، یہ ذاکروں کا نشہ ہے کہ جب ان کو کوئی واہ واہ کرتا ہے تو انہیں کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ذات کی واہ واہ ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمائے کہ جب بھی واہ واہ کرو، یہ واہ واہ کرنا گناہ بھی ہے، یہ واہ واہ کرنا ثواب بھی ہے۔ کہ مولا گناہ کب ہے، ثواب کب ہے؟ کہ جب واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے ذاکر کو، کسی شخص کو، تو گناہ ہے۔ لیکن اگر واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے اس ذکر کو جو ذاکر کر رہا ہے، تو پوری رات بھی کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کا اپنا نشہ ہے، ہر انسان کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر مجھے ڈرامہ اچھا لگتا ہے تو آپ کو بھی لگے، ضروری نہیں کہ آپ کو مثلاً سگریٹ کا نشہ ہے تو دوسرے کو بھی ہو، ضروری نہیں کسی کو گھٹکے کا نشہ ہے تو دوسرے بندے کو بھی ہو، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو اچھی آواز کا نشہ۔ تو فرمایا یہ جو نفس ہے یہ تجھے لذتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب یہ تجھے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ میرے اندر کون سا نشہ ہے کہ جس کو میں ختم کروں اور اس کے ختم ہونے کے بعد میں اپنے نفس پر کیا کر سکوں؟ کنٹرول کر سکوں۔ تو فرمایا ایک یہ نفس بڑا راحت طلب ہوتا ہے، لگژری لائف اسٹائل کو پسند کرتا ہے۔ دوسرا یہ تمہارے اندر لذتوں کو ایجاد کرتا ہے۔ اب لذت کا نشہ کیسے ختم ہو؟ آپ سفرے پر بیٹھیں۔ مولا علی فرماتا ہے انسان کھانا کھاؤ، کھانا کھانا منع نہیں ہے، لیکن کھاتے کھاتے ابھی تمہارے پیٹ میں 2 لقموں کی جگہ ہو تو کھانے کو چھوڑ دو۔ بعض مومنین تو ایسے ہیں کہ لقمہ جاتا نہیں، پیچھے سے دھکا بھی دینا پڑتا ہے۔ میں نے بعض عراق ہم گئے ہمارے، کیونکہ میں عراقیوں کے ساتھ بہت پلا بڑا ہوں، تو ان کی بڑی عادت ہے لقمے بڑے بڑے لیتے۔ تو طالب علم تھا، ساتھ پڑھتا تھا، میں نے کہا بندے خدا کوئی ہمارے یہاں ایسے کھایا جاتا ہے؟ یعنی کہ مولا فرماتے نہیں، چھوٹے چھوٹے لقمے، کم از کم آپ کے دانت کتنے ہیں؟ دیکھیے اس میں جسم کا بھی فائدہ ہے، یعنی اگر اتباع اہل بیت ہو تو دنیا بھی آباد، انسان کی آخرت بھی آباد۔ اگر 33 دانت ہیں تو اگر کم از کم ایک لقمے کو 30 ٹائم چبانا چاہیے۔ اس کے چبانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا معدے کا ڈائجسٹنگ سسٹم ہے وہ ہمیشہ آپ بڑی آسانی سے وہ ہضم ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، کبھی آپ کو السر نہیں ہوگا۔ لیکن انسان کھانے کے حریص بنے، لذت لے، جلدی جلدی کھائے، حالانکہ لذت زبان پر ہے، لقمہ نیچے کیا لذت ختم۔ تو مولا کیا فرماتے؟ زیادہ چباؤ زیادہ لذت لو۔ اور سائنٹیفکلی بھی ہے کہ جو انسان زیادہ چباتا ہے اس کا پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے۔ غالباً آیت اللہ دستغیب کے پاس ایک موٹا سا آدمی گئے، قبلہ مجھے کوئی نسخہ دیجیے پتلا ہو جاؤں۔ اب ہر نسخہ مولوی سے بھی نہیں لیا جاتا، انہوں نے نسخہ دیا، کا نسخہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کے ہر لقمے پر 1 سورہ انا انزلنا پڑے۔ اب اس کو کہتے زیادہ چباؤ، تو وہ چبانے والا تو تھا نہیں، موٹا آدمی کتنا چبائے گا، سست ہوتا ہے وہ۔ تو اسے کہا کہ بھائی 33 مرتبہ اپنا 1 لقمے پہ 1 سورہ انا انزلنا پڑھو۔ اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے۔ کہا پھر دیکھو نا، موٹا بننا آسان ہے، پتلا ہونا مشکل ہے۔ نفس بہت جلدی موٹا ہو جاتا ہے، بہت جلدی، لیکن اسے پتلا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی زندہ مثال ہے، آپ 30 دن روزے رکھیے، 1 ہفتہ مشکل ہوتا ہے، 10 دن کے بعد عادت پڑ جاتی ہے، نفس کو عادت ہو جاتی ہے روزے رکھنے کی، بھوک کی۔ اور جیسے روزہ ختم ہوا عید پارٹی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں 1 دن 2 دن 3 دن اتنا کھاتے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں 4تھے دن روزہ رکھ کے دکھاؤ۔ 30 دن جو تم نے محنت کی وہ 3 دن میں تم خود ہی برباد کر دیتے ہو۔
اسی لیے فرمایا کم از کم ایک ہفتے میں ایک روزہ, نہیں تو 15 دن میں ایک روزہ, نہیں تو ایک مہینے میں ایک روزہ رکھو, تاکہ یہ نفس کس کے کنٹرول میں رہے؟ تمہارے کنٹرول میں رہے. ایسا نہ ہو کہ تم مرغی کا غلام بن جائے, ایسا نہ ہو تو مچھلی کا غلام بن جائے. دیکھو سفرے پر جب کھانا آتا ہے, اب آپ کو ایک مرتبہ پتا چلے یہ میرا سب سے پسندیدہ کھانا ہے, اس دن کنٹرول کر کے دکھاؤ نا کہ مولا کو کباب پسند ہے, فقیر آتے ہیں دے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں علی کا پیٹ تو نمک سے بھی بھر جائے گا. اب کیا یہ کنٹرول, یہ سیلف کنٹرول, میں اپنی لذتوں پہ کنٹرول کر سکتا ہوں؟ کہ میں نے کئی مرتبہ مثال دی کہ رسول خدا گزر رہے ہیں, دیکھا جوان بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں, کہ یا رسول اللہ یہ بہت بڑے بہادر ہیں. نبی فرماتے ہیں ان سے بڑا کوئی بزدل کوئی نہیں. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ بتا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ تو پتھر کا وزن 50 کلو, 20 کلو, 100 کلو, بہت وزن ہوگا. فرمایا یہ بتا تمہاری آنکھوں کی جو پلکیں ہیں اس کا وزن کتنا ہے؟ 2 گرام, 4 گرام بھی نہیں ہوگا. فرمایا کتنا کمزور ہے وہ جوان, جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے اپنی آنکھ بند نہیں کر پاتا. کتنا وزن ہے, آنکھوں کو آنکھوں پہ نہیں ڈل پاتا, صرف اس لیے کیونکہ یہ لذتوں کا غلام ہے, علی کا غلام نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجہ. تو جب تک انسان اپنی لذت پرس بنے گا تو کبھی بھی علی کی ولایت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جب تک ڈھونڈے, یہ تمام تر چیزیں آپ ڈھونڈیں کہ میری کمزوری کیا ہے, میری ویک پوائنٹ کیا ہے. وقت بہت جلدی سے گزر رہا ہے. فرمایا ایک چیز معرفت النفس حاصل کرنے سے پہلے عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. سیلف ریسپیکٹ. جس انسان میں عزت نفس نہیں ہے وہ انسان گناہ کرتا ہے. جس انسان میں عزت نفس نہیں ہے وہ اہل بیت. تو پہلے اپنی عزت کرنا سیکھ. بچوں کو سیلف ریسپیکٹ کا درس دیجیے. ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں. ماڈرن سائیکولوجی میں بتایا جاتا ہے کہ 2 سال سے لے کر 7 سال تک اس بچے کا جو ذہن ہے یا برین ہے وہ بہت کریٹو ہوتا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں نا بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہر چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں. گلاس رکھا وہ توڑ دیا, کوئی چیز لائے, اس کو کھلونا لے کر آیا, باپ بڑا مہنگا, بچے نے توڑ دیا, بچے کو مارنا شروع ہو گیا. اتنی مہنگی چیز ہے, اب بچہ ہے اس کو کیا بتا, کیونکہ خدا نے اس کا ذہن کریٹو بنایا. وہ ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے, تجسس میں رہتا ہے, تحقیق میں رہتا ہے, ریسرچ میں رہتا ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن اگر فرماتے ہیں اکثر لوگ 99% لوگ اپنے بچوں کو ڈانٹ کر, مار کر, ان کا جو کریٹیوٹی ہے وہ کیا کر دیتے ہیں, تباہ و برباد کر دیتے ہیں. میں ساؤتھ افریقہ کے, میں نے چند یہودیوں کا لائف اسٹائل پوچھا کہ یہ ظاہر یہودی بڑے ذہین ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ PhD ہولڈر آپ دیکھیں سارے یہودی ہیں, دنیا کے بڑے سے بڑے بزنس ایسے ہی تو نہیں سنبھالے ہوئے نا, انہوں نے محنت کی ہے. تو وہ اتنی اپنی شریعت کی پابندی کرتے ہیں کہ پوری ایک مجلس اس پہ ہو سکتی ہے. مثلا ان کی خواتین 6 مہینے کے بعد کوئی کھانا نہیں کھاتی. کیا کرتی ہیں, زیادہ تر دودھ اور کھجور. ان کی شریعت میں کہ حضرت مریم نے بھی کھجور کھائی تھی, اور یہ سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے کہ جو خواتین کھجور کھاتی ہیں بچہ طاقتور بھی ہوتا ہے. اور کیا کرتی ہیں, 6 مہینے کے بعد کوئی زیادہ کام نہیں کرتی. ان کے سامنے ایک بورڈ رکھا جاتا ہے, اس بورڈ پر میتھمیٹک کے مسئلے, کیمسٹری کے مسئلے, جتنے بھی علمی مسائل ہیں ان کو کیا کرتی ہیں, سولو کرتی ہیں. ڈیلی بیسس پہ یہی کرتی ہیں. کوئی اور ایکٹیویٹی, ٹی وی دیکھنا, گانے دیکھنا, ادھر جانا ادھر جانا, ادھر گھومنا نہیں. یہ 4 مہینے, جب سے بچہ 4 مہینے کے بعد بچہ بن جاتا ہے, اس میں روح آ جاتی ہے, تو اس کے بعد یہ جتنی بھی عقلانی کام ہے, میتھمیٹیکلی کام ہے, اگر وہ پڑھی ہوئی ہے تو بکس پڑھتی ہیں, ایسے کام کرتی ہیں. اب جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا بنتا ہے, ہوشیار بچہ بن جاتا ہے. وہ تباہی جو 4 سال کا حافظ قرآن, اس کی ماں نے یہی کہا نا, کہتے جب سے یہ بچہ میری شکم میں آیا میں ڈیلی بیسس پہ کوشش کرتی تھی 4 جز 5 جز قرآن کی پڑھتی تھی, اور سب سے پہلے بچے کی سماعت ایکٹیو ہو جاتی ہے. میں گھر میں یا قرآن کھول کے رکھتی تھی. اب جب ماں نے اتنا پڑھا اس شکم میں بچے نے سنا, جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے والد کہتے ہیں جب اس نے بولنا شروع کیا کہ ہم کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین, بچہ آگے کہتا تھا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بنا سکتے ہیں, لیکن کیونکہ علم معرفت و نفس نہیں ہے, تربیت کا علم نہیں ہے. ایک کے پاس 5 بچے ہیں, ایک نشائی بن گیا, ایک پتہ نہیں کیا جواری بن گیا, ایک کیا بن گیا, بچے تباہ و برباد ہو گئے. جو سب سے برترین نعمت پروردگار عالم تھی, ہم نے اس کو تباہ کر دیا. اس بچے کی سیلف ریسپیکٹ کو سائیکولوجی میں کہتے ہیں سیلف اسٹیم,
اس کی اسٹریم کو تباہ کر کے ہم نے بچے کو تباہ کر دیا. اس کا جتنا کریٹو مائنڈ تھا ہم نے اسے خراب کر دیا. بچہ اگر نقصان کرے اسے سمجھاؤ کہ میرے لال یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اس طرح بنتا ہے، یہ اس طرح بگڑتا ہے. تو آہستہ آہستہ اب جب یہ 7 سال کا بنے گا، جس طرح آپ کو کوئی گالی دیتا ہے آپ کو برا لگتا ہے، لیکن آپ اپنا دفاع کرتے ہو. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے آپ ڈیفینس کی پوزیشن میں آ جاتے ہو. یہی کیفیت ایک چھوٹے بچے کی ہوتی ہے. جب آپ اس کو مارتے ہو، جب آپ اس کو پیٹتے ہو، جب آپ ڈنڈیوں سے اس کو مارتے ہو، اس بچے کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن بچہ ہے، غصہ نکال نہیں پاتا، آپ کو کچھ کہہ نہیں پاتا، تو یہ غصہ اپنے اندر ڈالتا رہتا ہے. لہٰذا بچے کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، اے علی کے چاہنے والوں اپنے بچوں کو عزت دو اور اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. اگر پوری رات اور دن ماں باپ آپس میں لڑتے رہیں گے بچہ ادب سیکھے گا. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے یہ بچہ ادب سیکھے گا. پوری زندگی یہ دیکھے کہ بابا امی سے لڑتے رہے، امی بابا سے لڑتے رہے، یہ کبھی بھی باادب نہیں بنے گا. نہ ہی اس بیٹی سے یہ توقع رکھے اس کی شادی ہو جائے کہ اس کا گھر بنے گا. تمام تر جڑ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہم نے وہ اخلاق پیدا نہیں کیا جو اخلاق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھا. اس جنگ کی حالت میں کہ آج جناب علی اصغر کی رات ہے نا، فرماتے ہیں جناب رباب نے بہت ساری مقاتل کی کتاب دیکھی، کہتے ہیں اس بی بی نے اصغر پہ رویا نہیں. جب پوچھا جاتا تھا بی بی رو کیوں نہیں رہی ہو، فرماتے اگر میں روں گی تو حسین کو حوصلہ کون دے گا. ہاں یہ اخلاق کربلا ہے نا. سیدہ زینب کا اخلاق دیکھیں، یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ بچپن سے اہل بیت نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی، اخلاق کے ساتھ تربیت کی تھی، اچھی رفتار. ان کو اب جب تک تو بچے کو اپنی عزت کرانا نہیں سکھائے اب عزت کیسے ڈیولپ ہو؟ دیکھیے نا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ اچھائی کو برائی کے نام پہ رکھا جاتا ہے، برائی کو اچھائی کے نام پہ. اس بچے کو سکھاؤ کہ میرے لال، مثلا بچہ کہے کہ بابا فلاں بچہ گالیاں دے رہا ہے، میں گالی کیوں نہیں دوں؟ تم کو بیٹا جب کوئی گالی دیتا ہے نا اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اگر تو بھی گالی دے گا تیری عزت بھی ختم ہو جائے گی. بیٹی کو سکھاؤ بیٹی جو حجاب نہیں کرتی، جو عفت میں نہیں ہوتی، وہ اپنی عزت ختم کر دیتی ہے. ہاں اس کی کوئی ارزش نہیں ہوتی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن اگر تم حجاب کرو گی تو امام حسین کے سامنے تمہاری عزت ہوگی، حضرت عباس کے سامنے تمہاری عزت ہوگی، جناب سیدہ فاطمہ کے سامنے تمہاری عزت ہوگی. تو بچے کو اس طرح سمجھاؤ اور اسے بتاؤ کہ عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے. اور خطرناک معاشرہ یہ ہے کہ یہ عزتوں اور ذلتوں کی جگہوں کو بدلتے ہیں. آج ایک خاتون ٹک ٹاک پہ بے حیائی پھیلاتی ہے، ٹی وی والے اسے عزت دیتے ہیں. یہی شیطان کا کام ہے. اگر کوئی حسین ابن علی کا سر قلم کرنے جا رہا ہے اسے عزت دی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے، مقام دیا جاتا ہے، پوسٹ دی جاتی ہے کہ تم نے حسین کا سر قلم کیا ہے. یہی شیطان کا کام ہے کہ عزت اور ذلت کی جگہ کو بدل دو. جس چیز میں عزت ہے اسے ذلت کر کے دکھاؤ، جس چیز میں ذلت ہے اسے عزت کر کے دکھاؤ. ایک ڈانس کرنے والی، ایک گویا، ایک بدبخ، ایک اوریانی پھیلانے والی خاتون کو معاشرہ کیا دیتا ہے؟ عزت، اس کو رسپیکٹ دیتا ہے. وہ خاتون جو اوریانی پھیلاتی ہے اسے انعامات دیے جاتے ہیں، عزت دی جاتی ہے. اب ظاہر ہے یہ بچہ دیکھ رہا ہے نا، آپ کو وہ ماحول دینا ہے، اس کو صحیح تعلیم آپ نے دینی ہے کہ بیٹا یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ عزت نہیں ہے. اصل عزت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے سامنے عزیز رہو. اصل عزت یہ ہے کہ جب تمہیں تمہاری قبر سے اٹھایا جائے تو ملائک تیرے استقبال کے لیے آئیں. ابن سعد عزت کے لیے گیا تھا نا، اور اس نے عزت کس کو سمجھا؟ حکومت کو. اس زمانے میں آلات اور اسباب الگ تھے. اس نے کہا مال ملے گا، دولت ملے گی. غلاموں کا زمانہ تھا، کنیزیں خریدوں گا، اتنی شادیاں کروں گا، بڑا گھر لوں گا، بڑا باغ بناؤں گا. تو وہ ان چیزوں کو عزت سمجھ رہا تھا. تو فرمائے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کی سیلف ریسپیکٹ، پھر اسے بتائیں کہ ریسپیکٹ کس چیز میں؟ ریسپیکٹ گالی میں نہیں ہے، عزت گالی میں نہیں ہے، عزت اچھے کردار میں ہے، عزت اللہ کی اطاعت میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اور فرمایا کہ جتنی مرتبہ آپ اس بچے کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو ایک طرح سے اس کا جو مائنڈ ہے وہ آف ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بچہ ہینگ ہو جاتا ہے. تو ایسے بچے بڑے ہو کر نہ بڑے سائنسدان بنتے ہیں، نہ بڑے کارنامے کرتے ہیں. تو زندگیاں ایسے ہمیں گزارنی چاہیے جیسے اہل بیت نے تعلیم دی. لیکن ایشو یہ ہے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں.
فرمایا سب سے بڑی نشانی ایک بے وقوف کی یہ ہے، وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، اسے پتا بھی ہوتا ہے میں غلط ہوں لیکن کرتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی قیامت میں سزا بہت ہے۔ آیت اللہ بہجت کے پاس لوگ گئے، قبلہ ہمیں نصیحت ہے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی میری نصیحت یہ ہے، کتنا پیارا جملہ گولڈن ورڈز کے ساتھ اپنے گھروں میں لگائیے۔ فرمایا میرے لال، جتنا پتا ہے اس پر عمل کر۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی نصیحت کہ جو کچھ تم نے سنا، میں ایک جگہ گیا پاکستان میں اور میں نے مجلس سنی کہ مولانا اچھی مجلس پڑھی، میں نے کہا اچھی بات ہے۔ میں نے کہا مولا علی جب ممبر پہ جاتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے بخن بخن یا علی افصح الرجال فی العرب، عرب میں فصیح ترین کلام کرنے والا۔